نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہفتہ وار مجلس ذکر کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. خیر کے کاموں میں آدمی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جتنا زبردستی مصروف کر لے اتنا ہی اچھا ہے. جو وقت خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں، اللہ کے گھر میں نہیں گزرے گا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے اندر ہم سے کوئی گناہ ہو جائیں، چغل خوریاں، غیبتیں، فضولیات ہو جائیں، تو وہ وقت گزارنا ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے. اور جتنا وقت خیر کے کاموں کے اندر گزرے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. تو لہذا اگر جی نہ بھی چاہے، خیر کے کام میں آدمی کو زبردستی اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جسمانی اعتبار سے دوائی ہوتی ہے اور ڈاکٹر انجیکشن وغیرہ بھی لگاتا ہے، ڈرپ بھی لگاتا ہے، تو بعض ادویات بہت کڑوی ہوتی ہیں اور انجیکشن کی، ڈرپ وغیرہ کی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن آدمی کو پتہ ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، تو آدمی زبردستی اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے، خود کو تیار کرتا ہے، اپنے آپ کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ دوائی چاہے کڑوی ہے، انجیکشن کی، ڈرپ کی تکلیف ہوگی، ہونے دو، اس سے ہمارا فائدہ ہے. آدمی اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیتا ہے. بڑے بڑے آپریشن کے لیے آدمی اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. بائی پاس کے لیے کہ پورا سینہ چیر دیا جاتا ہے، اس کے لیے آدمی اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، خود دستخط کرتا ہے، انگوٹھے لگاتا ہے کہ مجھے جس طرح چیرو پھاڑو میں تیار ہوں، اس لیے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرا اس میں جسمانی فائدہ ہے. تو روحانی فائدہ تو جسمانی فائدے سے کہیں بڑھ کر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ خیر کے کاموں کے اندر بھی ہم کوشش کریں، جی نہ بھی چاہے ہم زبردستی اپنے آپ کو پیش کر دیں. اللہ تعالی ہمیں نوازیں گے، دنیا میں بھی نوازیں گے، آخرت میں بھی نوازیں گے. اللہ تعالیٰ کا پاک نام ایک مرتبہ آدمی کہہ لے، ایک مرتبہ توفیق مل جائے اللہ کا نام لینے کی، تو یہ دنیا جہان کی دولتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. سید مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک مرتبہ ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے مرکز کے اندر بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کا وہاں پر قیام ہوتا ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو ہزاروں لوگوں کا قیام ہوتا ہے، اور جب اجتماع آتا ہے تو لاکھوں لوگ آتے ہیں. تو کہنے لگے دوست احباب کہ دوران سال اتنا خرچہ ہوتا رہتا ہے، اتنا خرچہ ہوتا رہتا ہے، ہمارا بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے ساتھیوں کے کھانے وغیرہ پر، اخراجات پر، اس کا پتہ نہیں کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو سید مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا جواب دیا. فرمایا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ چاہے جتنا بھی خرچہ ہو جائے، اگر کوئی یہاں پر ایک مرتبہ محبت سے کہہ دے اللہ، تو سارے خرچے پورے ہو گئے. فرمایا کسی نے ایک مرتبہ اللہ کو پکار لیا، ایک مرتبہ لفظ اللہ کہہ دیا تو سارے خرچے پورے ہو گئے. فرمایا کہ سارے خرچے مل کر ایک مرتبہ لفظ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے دنیا جہان کی دولتیں اللہ کے پاک نام کے ذکر سے کم ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرنے کی کوشش کرتے رہا کریں، اور ہم دوست احباب کو بھی اس میں دعوت دیا کریں تاکہ ہماری وجہ سے کوئی اور اللہ کا نام لے گا، اس میں بھی ہمیں فائدہ ہو. پچھلے بدھ کو میں نے ارادہ کیا تھا کہ آئندہ جب بدھ آئے گا تو انشاءاللہ عصر سے پہلے بھی، عصر کے بعد بھی باہر محلے میں، گلی میں، مارکیٹ میں گشت کریں گے.
لوگوں سے جا کر فردن فردن ایک ایک دکان پر جا کر دعوت دیں گے 2-4 ساتھی مل کر کہ جی مجلس ذکر ہوگی تشریف لائیے گا. پچھلے بدھ کو میرا پختہ ارادہ تھا، اب اس بدھ کو مجھے یاد ہی بھول گیا بالکل. ابھی مغرب کے بعد مجھے یاد آیا کہ ہم نے تو گشت کرنا تھا. تو اساتذہ کرام موجود ہیں، انشاءاللہ اگلے بدھ کو یاد کروائیں گے تو ہم انشاءاللہ گشت کریں گے، تو اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا. ایک قدم اٹھانا اللہ کے پاک نام کے ذکر کے لیے، اللہ کی محبت کے اندر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑنے کی درد لے کر ایک قدم اٹھانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی ہے. جب ہم اپنے آپ کو اس طرح زیادہ سے زیادہ پیش کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نوازیں گے. اور سب سے بڑا نوازنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرما دیں. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ محرم کا مہینہ شروع سے ہی بہت محترم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے 4 مہینے ایسے تھے جن کو اشہر حرم کہا جاتا تھا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. تو یہ محرم کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی قابل احترام تھا، اس کو پہلے سے ہی محترم سمجھا جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ کو بتلایا گیا کہ جو یہودی ہیں وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کے دن دریا سے پار ہوئے اور فرعون ڈوبا، غرق ہوا. اس طرح کے اور بہت اہم واقعات پیش آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صحیح ہم ماننے والے ہیں، ہم زیادہ قریبی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. فرمایا کہ آئندہ سال ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے اور ساتھ ایک روزہ اور ملا کر رکھیں گے تاکہ ان کافروں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو، تاکہ ان یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر بھی اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ ہماری کافروں کے ساتھ مشابہت ہو جائے. اب 10 محرم کا روزہ رکھنا عبادت ہے، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہم 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھیں گے تاکہ ہم عبادت کے اندر بھی یہودیوں جیسے نہ لگیں، کافروں جیسے ہم عبادت کے اندر بھی نہ لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر بھی کافروں سے الگ ممتاز نظر آنا چاہتے ہیں. تو ایک عام زندگی کے اندر، لباس کے اندر، وضاقتہ کے اندر آدمی لباس کافروں جیسا پہن لے، آدمی شکل و صورت اپنی داڑھی کٹا کر اور ٹخنے ڈھانپ کر نعوذ باللہ آدمی کافروں جیسی بنا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہاں پسند ہے؟ دین اسلام کو کہاں پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ کہاں پسند ہے؟ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی چاہتے ہیں کہ میرے امتی میرے جیسے لگیں، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کر لیں. تو اس لیے 9-10 کا یا 10-11 محرم کا ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے. اور پھر 10 محرم کو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہر ایک کے پیارے، ہر ایک کے لاڈلے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج کے ادنا مسلمان تک ہر ایک کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دل میں بھی. اور اللہ تعالیٰ تو اعزاز سے ہر چیز سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنے والے ہیں. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت کا، گویا کہ اپنے مہمان خانے کا حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو سردار بنا دیا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جنت کیا ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے.
جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلائیں گے اور اپنے بندوں کا اکرام کریں گے، مہمان نوازی کریں گے۔ اور یہ جو فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کے سردار نہیں ہیں، صرف نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نوجوانوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جنت میں بوڑھا ہونا ہی کوئی نہیں، جنت میں سارے جوان ہی ہوں گے، جنت کے اندر سارے جوان ہوں گے، جو بوڑھا ہوگا وہ بھی جوان ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، کہ جنت میں سارے ہونے ہی جوان ہیں۔ اس پر ایک لطیفہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ بوڑھی عورت رونے لگ گئی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا فرما دیا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ بوڑھے ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھوں کو اللہ تعالیٰ جوان کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ جو بوڑھے ہوں گے یہ جوان ہو جائیں گے، ان کا بڑھاپا جوانی کے اندر تبدیل ہو جائے گا، تو یہ جوان ہو کر جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت میں سارے نوجوان ہوں گے، تو اس لیے سب کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو جس نے اپنے سردار سے ہی بگاڑ لی، جس کے دل میں سردار کی محبت ہی نہ ہوئی، تو وہ اس جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اماں جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہوں گی۔ گویا کہ اس گھرانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی سرداری رکھ دی ہے، کہ اگر جنت کی خواتین ہیں تو ان کی سردار حضرت اماں فاطمہ ہیں، اور اگر جنت میں نوجوان ہیں تو ان کے سردار حضرت حسن ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اہل بیت سے زیادہ محبت کی جائے۔ جتنی اہل بیت سے محبت کی جائے گی اتنا اللہ تعالیٰ سے قرب نصیب ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ سے قرب نصیب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص تعلق اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب نصیب ہوگا۔ آج اگر ہمارے خاندان کے کسی فرد کا کوئی احترام کرتا ہے، اور ہمیں پتہ چلے کہ اس نے میرے خاندان والے کا اور میرے گھر والوں کا احترام کیا ہے، اس کی عزت کی ہے، تو آدمی کا دل کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی آدمی عزت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب آپ خوش ہوں گے تو ہمارے لیے بخشش کی دعا فرمائیں گے، ہمارے لیے سفارش فرمائیں گے، ہمارے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، فرمائیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ تو اس لیے تو یہ محبت صحابہ کرام کو بھی تھی، سارے صحابہ اہل بیت سے پیار کرنے والے تھے، کوئی ایک صحابی بھی نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخر تک ایک صحابی بھی نہیں کہ جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے بہت زیادہ آئیں گے، اور فتنے اس قدر آئیں گے کہ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو لگاتار دانے نیچے گرتے ہیں، فرمائے فتنے بھی اس طرح آئیں گے۔ تو آج قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، آج فتنے بہت زیادہ، ان میں سے بہت بڑا فتنہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں کچھ مخالفت تھی، کچھ دشمنیاں تھیں۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
बड़े बड़े सहाबाए कराम को बुरा भला कहा जाता है, हालांकि अहले बैत ने हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इन सब हजरात ने अपने बच्चों के नाम सहाबाए कराम के नामों पर रखे हैं। अपने बच्चों के नाम अबू बकर रखे हैं, अपने बच्चों के नाम उमर रखा है, अपने बच्चों का नाम उस्मान रखा है, इसलिए कि इन हजरात की आपस में मोहब्बतें थीं। तो आज ये फितना है कि कोशिश ये की जाती है कि ये बावर करवाया जाए कि सहाबाए कराम और अहले बैत के दरमियान कोई फ़र्क था, हालांकि कोई फ़र्क नहीं था, वो तो बहुत एहतराम करने वाले थे। आज हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है, हमने सहाबाए कराम को देखा नहीं है, हमने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आते हुए देखा नहीं है, तो 1400 साल गुजर चुके हैं, 1450 साल गुजर चुके हैं। इसके बावजूद आज हम अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल में लिए बैठे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जिन सहाबाए कराम ने खुद हुजूर को अपनी नज़रों से देखा और सहाबी होने का शर्फ हासिल किया, ये कैसे हो सकता है कि उनके दिल में बुग़्ज़ हो अहले बैत के बारे में? ये तो बंदा सोच ही नहीं सकता। आज 1400 साल बाद हमें अगर अहले बैत से मोहब्बत है तो वो सहाबाए कराम के सदक़े से है, जिन्होंने हुजूर से ये तमाम बातें लेकर हम तक पहुँचाई हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि सहाबाए कराम को नऊज़ बिल्लाह बुग़्ज़ हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये बातें तो बहुत लंबी है, लेकिन बस दो तीन मिनट में कोशिश करता हूँ ख़त्म करूँ, क्योंकि ज़िक्र भी करना है। तो ये मौजू ऐसा था, इसलिए बात थोड़ी सी लंबी हो गई, वरना हमारी गुफ्तगू 10-12 मिनट ही होती है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मरतबा उनके बेटे ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर कहा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि उमर मेरा ग़ुलाम है, कि उमर मेरा ग़ुलाम है, उमर हमारा ग़ुलाम है। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो अपने बेटे को कागज़ दिया, फरमाया कि जल्दी से जाओ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये लिखवा कर ले आओ, क़यामत के दिन और कुछ नहीं होगा तो यही हमारी निजात के लिए काफ़ी हो जाएगा कि या रसूल अल्लाह, हम आपके भी ग़ुलाम हैं, आपके बच्चों के भी ग़ुलाम हैं, हम तो आपके नवासों के भी ग़ुलाम हैं, आपके नवासों ने, आपके बच्चों ने हमें ग़ुलाम माना है, तो शायद ये ग़ुलामी हमारी निजात का ज़रिया बन जाए। तो ये कैसी मोहब्बत है सहाबाए कराम को अहले बैत के साथ। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूर से सफ़र करके तशरीफ़ ला रहे हैं और उनका जो जूता है वो गर्दो गुबार से भरा हुआ है, पाँव के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, गर्दो गुबार लगा हुआ है। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो फ़ौरन अपनी पगड़ी उतारी या अपने कंधे से रुमाल उतारा, फ़ौरन उतार कर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव झाड़ने शुरू कर दिए। कौन? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको बहुत ज़्यादा अहादीस याद थी। अहादीस की किताबों के अंदर कोई भी हदीस आएगी तो जगह जगह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आएगा कि इन्होंने ये रिवायत की, इन्होंने ये रिवायत की। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पाँव झाड़ने लगे तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एकदम मुतवज्जे हुए, फरमाया कि ए बुज़ुर्गो, ए मेरे चचा जान मोहतरम, आप ये क्या करते हैं? मुझे आप शर्मिंदा कर रहे हैं, आप बूढ़े हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, आप अपनी पगड़ी से, अपने दस्तार से, अपने रुमाल से मेरे पाँव झाड़ रहे हैं, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है, लोग क्या कहेंगे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि लोग जो कहते हैं लोगों को कहने दो, मुझे लोगों की कुछ परवाह नहीं, मेरी इन आंखों ने इन कदमों को हुजूर के सीने पर देखा है, मेरी आंखों ने इन कदमों को हुजूर के पुश्त पर देखा है, हुजूर के कंधों पर देखा है, हुजूर की रानों पर देखा है, हुजूर की पिंडलियों पर देखा है। मेरी इन आंखों ने देखा है कि ये कदम हुआ करते थे और आप नन्हे मुन्ने फूल थे, और जब आप छोटे होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप चढ़ जाते थे, जिस तरह छोटे बच्चे बड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो फरमाए कि इन कदमों को हुजूर के वजूद पर मैंने लगते हुए देखा है, लिहाजा मैं इन आंखों का क्या करूं? फरमाया कि मुझे लोगों की कुछ परवाह नहीं है, ये तो मुबारक बड़े कदम हैं। तो इसलिए
یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ صحابہ کرام کی آپس میں محبتیں دیکھیے کس قدر زیادہ محبتیں تھیں، اور تابعین، تبع تابعین، ایک لمبے واقعات ہیں، لمبی فہرست ہے کہ انہوں نے اہل بیت سے کس قدر محبت کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت زیادہ سے زیادہ کرنے والے بنیں، اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ 100% دین پر چلنا، یہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اپنا خاندان شہید کروا لیا، کیوں؟ یزید کی بیعت نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو یزید ہے وہ شیطان کا پیروکار ہے، رحمان کی ماننے والا نہیں ہے۔ یزید رحمان کی اطاعت نہیں کرتا، وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم شیطان کی اطاعت کرتے ہیں یا رحمان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر ہم شیطان کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں ہم یزیدی نہ ہو جائیں۔ اگر ہم رحمان کی اطاعت کریں گے تو پھر ہی ہم صحیح معنوں میں حسینی رہیں گے۔ ہم صحیح معنوں میں حسینی تبھی رہیں گے کہ جب ہم رحمان کی اطاعت کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی، فرمایا کہ یزید حلال کو حلال نہیں سمجھتا، یہ حلال کو حرام سمجھتا ہے، حرام کو حلال سمجھتا ہے، یہ اللہ کے حلال اور حرام کو نہیں جانتا، اس نے حلال حرام اپنے بنائے ہوئے ہیں، لہذا میں یزید کے ہاتھ کی بیعت نہیں کروں گا۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم نے بھی حلال حرام اپنے تو نہیں بنا لیے؟ کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ جو ہمارے جی میں چاہے گا ہم اس کو حلال سمجھیں گے، وہ کریں گے، جو جی نہیں چاہے گا ہم اس سے بچیں گے؟ ایسا نہیں ہے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہم کریں گے، چاہے ہمارا جی چاہے نہ چاہے۔ جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روکیں گے ہم بھی اس سے رکیں گے، چاہے ہمارا جی چاہے نہ چاہے۔ یہ حسینی ہونا ہے، یہ حسینی ہونا ہے۔ حسینی ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سارے صحابہ کرام سے محبت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جائے، دین پر عمل کیا جائے، اور جو اذان، جو کلمہ، جو نماز، جو دین اسلام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا اور آگے سکھایا، اس کے مطابق چلنا، یہ حسینی ہونا ہے۔ آج ہمارے پاس کلمہ حضرت حسین کا ہے، ہمارے پاس نماز حضرت حسین والی ہے، ہمارے پاس اذان حضرت حسین رضی اللہ عنہ والی ہے، ہمارے پاس پورا دین وہی ہے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین تھا۔ ہم حسینی ہیں۔ اگر کوئی اذان بدل لیتا ہے، کوئی کلمہ بدل لیتا ہے، کوئی نماز بدل لیتا ہے، کوئی قرآن کو اصل قرآن نہیں مانتا، جو بھی ہو وہ حسینی نہیں ہے، وہ یزید سے بھی پرلے درجے کا کافر ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خالص حسینی بنیں اور خالص حسینی رہ کر زندگی گزارنے والے بنیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ذکر ذرا تھوڑا سا مختصر کر لیں گے، بات ذرا لمبی ہو گئی، تو اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائیں۔ تو سب ساتھی لا الہ الا اللہ کا پہلے ذکر کریں گے۔ جب لا الہ کہیں گے تو تصور یہ ہو کہ لا الہ دل سے اللہ تعالیٰ کے غیر کو نکال کر پشت کے پیچھے پھینک رہے ہیں، دل کی میل کچیل کو نکال کر پشت کے پیچھے پھینک رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ جب کہیں گے تو اس وقت یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں داخل کر رہے ہیں، اور اسی خیال کے ساتھ الا اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکاریں گے، موت کا مراقبہ کریں گے، پھر دعا ہوگی۔ اور ذکر سے پہلے سب ساتھی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے پرائے سب بزرگوں کو اور اپنے پرائے سب مسلمانوں کو ایصال ثواب فرما لیں۔ سب ساتھی قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم
يا بديع السماوات والأرض نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا يا الله يا الله يا الله. لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. بھاگ گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا. الا اللہ 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 إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ تعالیٰ کا پاک نام بہت ہی محبت سے، شوق سے، پیار سے لیں گے. جو جتنی محبت سے اللہ کا نام لے گا اتنی اللہ کی محبت، اس کے پاک نام کی لذت، حلاوت، چاشنی محسوس ہوگی. بہت ہی شوق سے، پیار سے پیارے اللہ کا نام لیں کہ صرف میری زبان ہی نہیں، میرا پورا وجود، مسجد کی در و دیوار، کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے. ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. خواہشوں کے پیچھے چل کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ. عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے، عشق مولا کر کے دیکھ. چھوڑ کر اب دنیا دنیا، اللہ اللہ کر کے دیکھ. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ. اب آخر میں اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکاریں گے کہ جس طرح کوئی بہت ہی پریشان حال اللہ کو پکارتا ہے، جیسے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو، پانی اس کی گردن تک پہنچ جائے تو وہ کیسے بے چین ہو کر اللہ کو پکارے گا کہ یا اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں. کوئی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو اور جہاز کے گرنے کا خطرہ ہو تو وہ کیسے بے قرار ہو کر کہ دنیا کے سارے سہارے چھوٹ چکے ایک اللہ کو پکارے گا کہ اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں. ہم بھی گناہوں کے غفلت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ کو پکاریں گے کہ پیارے اللہ آپ ہی ہمیں بچائیے. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تان دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ. اب آخر میں تھوڑی دیر موت کو یاد کریں گے، موت کا مراقبہ کریں گے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. ہم دیکھیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا، ہم نے اپنی اپنی موت کو یاد نہیں کیا، جبکہ موت کو روزانہ یاد کرنا چاہیے. موت کو یاد کرنے سے آدمی کی آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے.
دنیا سے بے رغبتی آتی ہے، بندے میں عاجزی آتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے موت کو یاد کریں گے۔ سب ساتھی گردن کو ذرا جھکا کر اور آنکھوں کو بند کر کے اپنی اپنی موت کا خیال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جو وقت دے کر بھیجا تھا وہ وقت پورا ہو چکا۔ جس طرح بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے خوبصورت انسان، بڑے بڑے بزرگ دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے ظالم جابر دنیا سے چلے گئے، آج میرا بھی وقت آ چکا ہے۔ موت کا فرشتہ آ گیا۔ میں ایک دم حیران ہوں کہ میں تو ابھی دنیا میں رہنا چاہتا تھا، وہ مجھے اتنی بھی مہلت نہیں دے رہا کہ میں اگر کھڑا ہوں تو میں نیچے بیٹھ جاؤں یا میں لیٹ جاؤں۔ موت کے فرشتے نے میری روح قبض کی، میرے گھر والے جمع ہو گئے۔ آج تک میں لوگوں کے اعلان سنتا تھا، آج میرے بھی اعلان ہو رہے ہیں۔ میرے گھر والے جو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میرے بغیر رہتے نہیں تھے، آج یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جلدی غسل کا، جلدی کفن کا، جلدی قبر کا انتظام کرو، وقت تھوڑا ہے۔ وہ مجھے جلدی جلدی میرے اللہ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے تختے پر لٹایا گیا نہلانے کے لیے۔ میں اپنے لباس کی بڑی حفاظت کرتا تھا، اپنا لباس بہت بچاتا تھا، آج کینچی سے کاٹ کر میرا لباس اتار دیا گیا۔ میں اپنے بدن کو چھپاتا تھا، بچاتا تھا، آج میں دوسروں کے ہاتھوں میں ہوں، ان کے رحم و کرم پر ہوں۔ مجھے نہلایا گیا، سفید کفن میں لپیٹ دیا گیا اور مجھ میں کافور مل دیا گیا۔ میری میت کو تیار کر کے گھر میں رکھ دیا گیا، اور وہ گھر جس کو میں نے بنایا تھا، بڑی محنت سے بنایا، میں اپنا گھر سمجھتا رہا، جس کی میں بڑی حفاظت کرتا تھا، آج اس گھر سے میرا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ آج اس گھر کو میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ میری میت کو اٹھایا گیا، اس لیے آج کوئی بھی مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے جنازگاہ پہنچایا گیا اور امام صاحب نے میرا جنازہ پڑھا دیا، لوگ پہلے سے جمع تھے۔ مجھے بڑی تیزی کے ساتھ قبرستان لے جایا جا رہا ہے، وہاں میری قبر پہلے سے تیار ہے۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ لے کر قبر میں اتار دیا گیا۔
آج کوئی بھی قبر میں میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بزبان حال یہ کہہ رہا ہوں کہ شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ اب اگلا سفر میں تنہا ہوں۔ دنیا کے سارے سہارے، دنیا کی دوستیاں، دنیا کے رشتہ دار سب چھوٹ چکے ہیں۔ میری قبر کو بند کیا گیا، منو مٹی ڈال دی گئی۔ رشتہ دار تھوڑی دیر ٹھہرے پھر واپس چلے گئے۔ اگر کھڑے بھی رہتے تو ہمیں کیا، جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ آج قبر کے اندر ایسی مخلوق سے میرا سامنا ہوا جو میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ فرشتوں نے سوال کیا، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اگر میں دنیا میں نے اپنے رب کی فرمانبرداری کی ہوگی، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلا ہوں گا، دین کو دین سمجھا ہوگا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ صحیح جواب دے دوں گا۔ اگر اپنی مرضی کی زندگی گزاری تو خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دوں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اگر میں نے کہہ دیا تو میری قبر میں سانپ بچھو چھوڑے جائیں گے، میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا، حشر تک مارا جائے۔ سینکڑوں ہزاروں، کچھ پتہ نہیں کتنے سال بعد قیامت برپا ہو گئی، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں۔ مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ چلو رب کے دربار میں حساب دو۔ آج میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کو میں دکھا سکوں۔ آج میدان محشر میں بڑے بڑے اولیاء آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے عبادت گزار جمع ہیں۔ آج میں سب سر چھپانا چاہتا ہوں، جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہی امید ہے کہ جس نے دنیا میں میرے آبوں پر پردے ڈالے اور ستاری فرمائی اور رحمت فرمائی، آج بھی اسی سے امید ہے کہ وہ میرے آبوں کو چھپا لے گا اور حشر کی رسوائی سے بچا لے گا۔ آج اگر میری نجات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل کرم مہربانی سے ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی عمل نہیں جو اللہ کو دکھاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ پیارے اللہ، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ پیارے اللہ،
آپ کے دربار عالی شان میں، آپ کے پاک گھر میں ہم گناہ گار بندے آئے ہیں۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ آپ کریم رب ہیں، آپ رحیم رب ہیں، آپ غفار رب ہیں، آپ ستار رب ہیں، آپ غفور ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ اللہ ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ آپ سے زیادہ بڑھ کر کسی کی عطائیں نہیں ہیں، کسی کی نوازشات اتنی زیادہ نہیں ہیں، اور یا اللہ یقیناً ہم سے بڑا خطا کار کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ انتہا درجے کے خطا کار، انتہا درجے کے عالی شان اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پہ نظر رحمت فرمائیے، ہم سے مہربانی والا معاملہ فرمائیے، ہم سے درگزر والا معاملہ فرمائیے۔ پیارے اللہ ہمارا ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنی معرفت، اپنی پہچان نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہم تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم تیرے گھر میں جمع ہیں۔ یا اللہ آپ ہمیں اس قابل بنا دیجئے۔ یا اللہ نفس اور شیطان کی رکاوٹوں کو ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کا فرمان ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم کوشش کرو ہم راستے کھول دیں گے۔ یا اللہ ہم کوشش بھی کرنے والے نہیں، ہم کمزور تیرے بندے ہیں، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے نیک لوگوں کی نکالی کرنے والے بھی ادنا درجے کے ہیں۔ یا اللہ ہمارے لیے اپنے راستے کھول دیجئے، ہمیں اپنا پیارا بندہ بنا لیجئے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، یا اللہ ہمارے پاس کوئی اصل نہیں ہے، ہم تو صرف نقل کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہم زیادہ قابل رحم ہیں، ہم ایسے فقیر ہیں، ہمارے پاس ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، ہمارے پاس کوئی الفاظ بھی مانگنے والے نہیں ہیں، ہم زیادہ قابل رحم فقیر ہیں۔ پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ ہم سے مہربانی والا معاملہ فرما لیجئے، ہم سے درگزر والا معاملہ فرما لیجئے، ہمارا ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنے پیارے بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، اپنے نیک لوگوں میں یا اللہ ہمیں شامل فرما لیجئے۔ ہم جانتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں، اپنی رحمت سے اپنا کرم فرمائیے، یا اللہ فضل فرمائیے، اپنا تعلق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پوری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کیجیے۔ یا اللہ نفس اور شیطان دور کرتے ہیں، یا اللہ شیطان ہمیں غافل کر دیتا ہے۔ یا اللہ آپ ہمیں ہر وقت اپنی توجہ نصیب فرمائیے، ہر گناہ سے بچائیے، ہر خیر نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر قسم کی بھلائیاں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی رحمت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں ہمارے بچوں کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، یا اللہ ہمارے خاندان والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اپنی رحمت کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں بخش دیجئے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو یا اللہ ہمارے اندر عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے، ہم موت کی سختی برداشت نہیں کر سکتے، ہم قبر کی گھٹن، قبر کی سختی برداشت نہیں کر سکتے، ہم جہنم کی عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ اے میرے پیارے اللہ ہم تیرے کمزور بندے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کمزوری مانتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ کمزوروں پر مہربانی کرنے کے لیے آپ نے کہا ہے، ہم بھی کمزور ہیں، ہم پر بھی مہربانی فرما دیجئے،
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو پیارے اللہ ہماری زندگی میں زندہ فرما دیجئے، ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجئے، ہم 100% یا اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجئے، ہمیں ایک ایک سنت کا شوق، ایک ایک سنت کا جذبہ نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جتنی ہماری زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، جب ہماری عمر پوری ہو جائے تو ایمان کامل کے ساتھ مسجد نبوی میں موت دینا۔ پیارے اللہ حرم پاک کا جنازہ نصیب فرمانا، حضور کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دینا، قیامت کے دن بھی جنت البقیع سے آپ کے قدموں سے اٹھانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے جنت میں اولی دخول نصیب فرما دینا۔ یا اللہ یہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھ کر نہیں مانگا، یہ ہم نے آپ کی رحمت کی وسعتوں کو دیکھ کر مانگا ہے۔ یا اللہ آپ کی رحمت کی وسعتوں کو دیکھ کر مانگا ہے، آپ کی رحمت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ یا اللہ ہم پہ مہربانی فرما دینا۔ یا اللہ ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیے، ہمیں اپنے گھر بلائیے، اپنے گھر کا طواف نصیب فرمائیے، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ٹکٹکی باندھ کر بیت اللہ شریف کا دیدار کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ گنبد خضرا کا سایہ نصیب فرمائیے، مسجد نبوی کی نمازیں نصیب فرمائیے، حضور کے در اقدس پر بارگاہ رسالت میں زیادہ سے زیادہ سلام پیش کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ وہاں کی بہاروں سے مالا مال فرما دیجئے، ہم اس قابل نہیں اپنی رحمت سے نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا کر ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے استادوں کے لیے جنہوں نے ہماری تعلیم میں تربیت میں 1 روپیہ بھی خرچ کیا، ان کے لیے یا اللہ ہمیں صدقہ جاریہ بنائیے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو نیک بنا کر، ہمارے شاگردوں کو نیک بنا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ ہمیں دنیا میں جانے سے پہلے یا اللہ زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ چھوڑ کر جانے والا بنا دیجئے۔ ہر کام میں اخلاص نصیب فرمائیے، اپنی یا اللہ للہیت نصیب فرمائیے، دکھلاوے ریاکاری سے بچائیے، یا اللہ دکھلاووں سے بچائیے، اخلاص نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہر کام میں اپنی رضا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے کو پورے عالم کی ہدایت کا مرکز بنا دیجئے، اس ادارے کا فیض پورے عالم کے اندر پھیلا دیجئے، پوری دنیا میں جہاں جہاں دین کی محنت جس رنگ میں بھی ہو رہی ہے سب کو اپنی مقبولیت، اپنی محبوبیت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی مقبولیت، اپنی محبوبیت نصیب فرما دیجئے۔ اہل بیت سے، صحابہ کرام سے سب سے محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ سب کا دل سے احترام کرنے والا بنائیے، ہر کفر سے، ہر سازش سے، ہر فتنے سے محفوظ فرمائیے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی، عالم اسلام کے مسلمانوں کی، اہل فلسطین کی حفاظت فرمائیے۔ جو اسلام کا، پاکستان کا، فلسطین کا خیر خواہ ہے اس کی خیر فرمائیے، جو اسلام کا، پاکستان کا، فلسطین کا خیر خواہ نہیں اور ہدایت اس کے مقدر میں نہیں، یا اللہ تو اسے نیست و نابود فرما دیجئے، تباہ و برباد فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کا احترام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، یا اللہ 9، 10 یا 10، 11 کو یا اللہ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے، بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔
یا اللہ ہر قسم کی فضولیات سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، جو سنت کے مطابق اعمال ہیں وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دیجئے، ہر پریشانی کو دور فرما دیجئے، ہر مشکل آسان فرما دیجئے، کسی کا محتاج نہ فرمائیے، اپنا محتاج فرمائیے، محتاج رکھیے۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اور نیک رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اپنے پرائے سب مرحومین کے بخشش فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو اور یا اللہ پڑھنے پڑھانے کو اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اور یا اللہ اہل بیت کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہمیں صحیح معنوں میں حسینی بن کر زندگی گزارنے والا بنائیے۔ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اہل بیت کے واسطے سے، صحابہ کرام کے واسطے سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا